سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي پاک ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ لیلا، جو ذات لے گئی اپنے پیارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت من المسجد الحرام، مسجد حرام بیت اللہ سے، إلى المسجد الأقصى، مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف، الذي باركنا حوله، وہ بیت المقدس جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکات کا نزول فرمایا، لنريه من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں، اپنی آیات، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ذات سننے والی اور دیکھنے والی ہے۔ تمام قسم کی تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات اللہ جل شانہ کے لیے، جس نے ہمیں اپنی رحمت سے اور اپنی خاص توفیق سے مسجد میں آنے کی توفیق بخشی، اور لاتعداد انگن درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین حضرات، ہمارا جمعے کا عنوان چل رہا تھا معراج النبی۔ آپ علیہ السلام کو معراج کرایا گیا، اور پھر یہ معراج دو حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک وہ حصہ جو سفر آپ علیہ السلام نے زمین کا طے کیا، جسے اسراء کے نام سے بولا جاتا ہے، اور دوسرا وہ سفر جو آسمان کی طرف اور ساتوں آسمان سے اوپر اللہ رب العزت کے عرش کے پاس سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے، جنت اور جہنم کی سیر کی، جبریل امین سے مختلف قسم کے سوال پوچھے۔ یہ جو سفر ہے، اور اسی سفر کے دوران آپ علیہ السلام کو تین بڑے عظیم تحفے ملے، جسے معراج تحفہ کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ تو آج میں آپ کے سامنے اس بات سے آگے اپنی بات کو بڑھاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف گئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا فَرَكِبْتُهُ حَتَّى آتَيْتُ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ، میں براق سواری کے اوپر سوار ہو گیا، اور براق سواری وہ ہے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ گدھے سے تھوڑی سی بڑی اور کھچر سے تھوڑی سی چھوٹی، اور اس کی رفتار اس طرح تیز ہے جس طرح اس کی نگاہ اور نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا قدم ہوتا ہے، یعنی اتنی بڑی اس کی
ایک شرام ہے، اتنا بڑا اس کا ایک قدم ہے، اتنا بڑا اس کا ایک سٹیپ ہے، اتنی بڑی تیز اور رفتار والی سواری، آپ علیہ السلام نے فرمایا فَرَكِبْتُهُ، اس سواری کے اوپر میں سوار ہو گیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے اس سواری کے اوپر جب مجھے بٹھایا، اس سواری نے حرکت کرنا شروع کی، تھوڑا سا پکنا شروع کیا اور تھوڑا سا حرکت کی، مومنٹ کی۔ تھوڑی سی حرکت کے بعد آپ علیہ السلام جب سوار ہو چکے تو حضرت جبریل امین نے فرمایا اے سواری تو حرکت نہ کر، آج سے پہلے تیرے اوپر جس نے بھی سواری کی ہے، آج جو سواری کرنے والا تیرے اوپر سوار ہے یہ بڑا عظیم انسان ہے، اس سے پہلے آپ کے اوپر ایسے بابرکت اور خوش نصیب نے سواری نہیں کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کے اوپر بیٹھ گیا حتی آتیت بیت المقدس، میں بیت المقدس پہنچ گیا۔ فرمایا فرقدته بالحلقة الذي يربط به الانبیاء، ایک مقام تھا، ایک عمدہ تھا جہاں دوسرے انبیاء سواریاں باندھتے تھے، میں نے اپنی سواری برا کو اس کے ساتھ باندھ دیا۔ ثم دخلت المسجد، پھر میں مسجد میں داخل ہو گیا، فصلیت فیہ رکعتین، میں نے اس مسجد میں داخل ہونے کے بعد، بیت المقدس میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ میرا معراج آسمانی بھی تھا اور زمینی بھی تھا۔ آپ علیہ السلام جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو اس حدیث سے کچھ مسائل اخذ ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ اخذ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ بیت المقدس کی طرف ثواب کی نیت کر کے سفر کرے تو یہ جائز ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تشد الرجال الا الى 3 مساجد، تم ثواب کی نیت لے کر کسی کی طرف سفر نہ کرو مگر 3 مسجدوں کی طرف، المسجد الحرام، المسجد الاقصی ومسجد هذا، یعنی 3 مساجد ایسی ہیں، 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف ہم ثواب کی نیت لے کر سفر کر سکتے ہیں، باقی کسی مسجد کی طرف سفر کرنا بطور عبادت اور اس نیت سے سفر کرنا کہ اس مسجد میں ثواب ہے، اس مسجد میں جانا گانے ثواب ہے، یہ جائز نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 مسجدیں ہیں دنیا میں، پہلی مسجد المسجد الحرام، دوسری مسجد المسجد الاقصی، تیسری مسجد مسجد نبوی ومسجد هذا، یہ 3 مسجدیں ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہم ثواب کی نظر میں ثواب کی نیت لے کر ہم 3 مسجدوں کی طرف سفر کر سکتے ہیں۔ یہی تو میرے پیارے بھائی وجہ ہے کہ سارے لوگ اور اکثر لوگ بیت اللہ کی طرف عمرہ اور حج کے لیے کر کے جاتے ہیں اور ان کو ثواب ملتا ہے، باقی کسی مسجد کی طرف اور باقی کسی اور مسجد کی طرف اس طرح اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے پہلا مسئلہ یہ اخذ ہوا کہ ہمیں بیت اللہ، مسجد حرام اور مسجد اقصی اور مسجد نبوی کی طرف شوق سے جانا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، وہاں جانے کی خواہش پیدا کرنی چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام سارے انبیاء میں سے سب سے افضل انبیاء ہیں، سب سے فضیلت والے اور سب سے اعلیٰ نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب اپنے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا،
ان میں سے اللہ رب العزت نے 5 اولو العزم، 5 پیارے اور اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ وہ کون سے؟ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام۔ گویا کہ 5 نبی پورے انبیاء میں سے سب سے بڑے معزز اور اولو العزم ہیں، اور ان اولو العزم 5 انبیاء میں سے ایک پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت، آپ علیہ السلام کی جو مرتبیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ اس سے یہ اخذ ہوا، اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ جب بیت اللہ سے بیت المقدس گئے تو آپ علیہ السلام نے 2 نمازیں پڑھائی۔ اب یہ 2 نمازیں کب پڑھائی، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب معراج کا سفر شروع کرنا تھا پھر آپ علیہ السلام نے 2 نمازیں پڑھا کے معراج کا سفر شروع کیا، یعنی زمینی سیر کے بعد آسمانی سیر سے پہلے آپ علیہ السلام نے پوری انبیاء، تمام انبیاء کی امامت میں 2 رکعتیں نماز پڑھائی۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں نہیں، جب آپ علیہ السلام زمینی سفر کر کے فارغ ہو گئے اور معراج کا سفر کر کے بھی فارغ ہو گئے اور آپ علیہ السلام آسمانوں سے سیر کر کے واپس آئے تو آپ علیہ السلام نے انبیاء کو ساتھ لا کر انبیاء کی امامت کرائی۔ تو ایک مسئلہ یہ نکلا کہ اس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور ایک اعلیٰ اور ایک انفرادیت حیثیت بیان ہوتی ہے۔ جبکہ آپ علیہ السلام نے 2 رکعتیں بیت المقدس میں پڑھا لی اور آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ثم خرجت، بیت المقدس مسجد اقصی سے نکل کر میں چل پڑا، فجاء بی جبریل، پس میرے پاس جبریل آئے، بِنَاءٍ مِّن خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِّن لَبَنٍ، 2 برتن اٹھائے ہوئے، 2 پیالے اٹھائے ہوئے، 2 چام اٹھائے ہوئے۔ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں پیش کر دیے، ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فاخترت اللبن، میں نے دودھ والا جو تھا پیالہ اس کو استعمال کیا، اس کو اختیار کیا، اس کو پسند فرمایا۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، اخترت الفطرہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کو پسند فرمایا۔ فطرت کیسے ہے؟ آپ موازنہ کر لیں دودھ اور شراب کے اندر۔ دودھ جو ہے یہ ایک مکمل غذا ہے اور انسان کے پیدا ہونے سے شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ملاوٹ نہ کی جائے اور اس کی اپنی ایک خوشبو اور اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ شراب کے اندر فطری طور پر ایک نشہ پایا جاتا ہے، تو جب آپ علیہ السلام نے 2 چیزوں میں سے دودھ کو پسند فرمایا تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اگر ہمیں کوئی چیزوں کی آپشن دی جائے، اگر ہمیں کوئی اختیار دیا جائے، ہمیں وہ چیز چوز کرنی چاہیے جو کہ فطرت کے موافق ہو، نہ کہ فطرت کے خلاف ہو۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام کو یہ 2 رکعتیں پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پائے نکلے تو جبریل امین نے 2 پیالے پیش کیے، ایک پیالے کے اندر شراب تھی اور دوسرے پیالے کے اندر دودھ تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے دودھ کو جب اختیار فرمایا، اس سے یہ پتہ چلا جبریل امین نے یہ بھی بات فرمائی، اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ فطرت کو پہنچے گئے. اگر آپ شراب والا پیالہ پکڑتے، شراب والا برتن پکڑ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. گویا کہ آپ نے اپنی امت کو گمراہی سے بچا لیا. پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں حضرت جبریل امین مجھے اوپر آسمان کی طرف لے کر گیا. اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام پکڑ کر لے کر گئے. کیسے لے کر گئے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان و شیان تھی، ایسے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اوپر لے گئے. دوسرا قول یہ ہے ایک خوبصورت انتہائی خوبصورت سیڑھی نصب کر دی گئی، ایک سیڑھی لگا دی گئی. آپ علیہ السلام اس کے ذریعے آسمان کی طرف گئے. آپ علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ جب پہلے آسمان پر پہنچے، جبریل امین علیہ السلام نے پہلے آسمان کا دروازہ ایسے نوک کیا. جواب آیا کون؟ جبریل امین نے فرمایا انا جبریل، میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. دروازہ کھول دیا جائے. دروازہ کھول دیا گیا تو آسمان پہلے آسمان پہ پہنچے. حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمانے لگے مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء. مرحبا، خوش آمدید اے آنے والے مہمان، اے آنے والے معزز مہمان، آپ کو آنا مبارک ہو، آپ کا آنا بابرکت ہو، آپ کو موسٹ ویلکم، اہلا و سہلا و مرحبا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب آپ علیہ السلام نے دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں اور اپنی بائیں طرف دیکھ کے رونے لگ جاتے ہیں. آپ علیہ السلام جبریل امین سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں. جبریل امین اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدم علیہ السلام آپ سب بنی و انسان کے باپ ہیں، اور جب دائیں طرف دیکھتے ہیں جنتی ہوئی ہیں اور جنتی لوگ ہیں، ان کی طرف دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف رکھے اور اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل فرمائے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم نے پہلے آسمان کی سیر کی، اس کے بعد ہم دوسرے آسمان کی طرف چلے. دوسرے آسمان کا دروازہ نوک ہوا. جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا. جواب آیا کون؟ جبریل امین نے فرمایا انا جبریل، میں جبریل اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھول دیا گیا اور آپ علیہ السلام کو یہی الفاظ کے ساتھ استقبال کیا ہوگا مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء. آپ کا آنا مبارک ہو، مرحبا، خوش آمدید، اہلا و سہلا و مرحبا. اس طرح کے الفاظ کے ساتھ آپ علیہ السلام کا استقبال کیا گیا. اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد آپ علیہ السلام تیسرے آسمان کی طرف گئے. تیسرے آسمان کا بھی دروازہ کھلوایا گیا اور بتایا گیا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر دروازہ جب کھلا آپ علیہ السلام کا استقبال کیا گیا مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء. ان الفاظ کے ساتھ آپ علیہ السلام کو اہلا و سہلا و مرحبا کہا گیا. اور اس سے ملاقات تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنا حسن دیا ہے گویا کہ نصف دنیا کا حسن اٹھا کے اللہ رب العزت نے یوسف کو دے دیا. اور چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر
चौथे आसमान का दरवाजा खोला गया। चौथे आसमान पर जब हम गए, वहां पे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और उसके बाद पांचवें आसमान पर हम पहुंचे। पांचवें आसमान पर पहुंचे तो वहां पर हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और ऐसे ही छठे आसमान पर पहुंचे। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर पहुंचे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मैसेज दिया था, एक पैगाम दिया था, एक मैसेज कन्वे किया था, वो आज आपको मैं देना चाहता हूं। कितने साल, कितनी सदियां पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मैसेज दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जन्नत जो है इसकी जमीन बड़ी सरसब्ज और फल पाने वाली जरखेज है। और इसकी खेती बाड़ी क्या है? 4 कलमे हैं, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 4 कलमे कोई मामूली कलमे नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये चारों कलमे जो बंदा बार बार पढ़ता है, बंदा जमीन पे पढ़ रहा होता है, ये चारों कलमे बैतुल मामूर के इर्द गिर्द तवाफ करते हैं और उस बंदे का नाम लेते हैं, गुनगुनाते हैं। बंदा जमीन पे अल्लाह का जिक्र करता है, सुबहान अल्लाह पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ता है, तो उसकी आवाज, उसके ये कलमात आसमानों से ऊपर बैतुल मामूर के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे होते हैं। और हदीस पाक में ये भी आता है, ये जो 4 कलमे हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़े महबूब है और अल्लाह ताला को भी बड़े महबूब है। इवन के दुनिया व माफीहा, इसके ऊपर जिसके ऊपर सूरज तुलू होता है, इन सब चीजों से महबूब कलमे कौन से हैं? वो 4 हैं। ये कोई मामूली कलमे नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बात करते हुए, कलाम करते हुए कहा, ऐ अल्लाह मुझे कोई प्यारा वजीफा दे, मुझे कोई प्यारा विर्द और वजीफा बताए। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया कर, ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा पढ़ा कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ये तो तमाम लोग पढ़ते हैं, मुझे ऐसा वजीफा दे जो खास हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मूसा तुम्हें पता नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर ताकत क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह इतना जुमला तराजू के एक पढ़ने में रख दिया जाए, दूसरे पढ़ने के अंदर जमीन और आसमान को रख दिया जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का जो पढ़ना है वो भारी हो जाएगा, वो वसी हो जाएगा। तो गोया कि ये सफर आप अलैहिस्सलाम का जारी है। और फिर आप अलैहिस्सलाम जन्नत की सैर करते हैं, जहन्नम की सैर करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें आप अलैहिस्सलाम को दिखाई जाती हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ये सारा सफर करके जब अल्लाह के पास गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको 2 तोहफे 3 तोहफे दिए। एक नमाज का तोहफा, एक सुबह बकरा की आखिरी 2 आयत, और तीसरी चीज जो बंदा अपना दिल साफ रखता है, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता, अल्लाह उसको माफ फरमा देते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सही मानों में किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह। और ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पढ़ना भारी होता है, इसकी हिकमत क्या है? जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह को समझ लिया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर अमल कर लिया, गोया कि उसने सारी दुनिया जहान का खजाना ही अपने समेट लिया।
لا الہ الا اللہ معمولی چیز ہے. لا الہ الا اللہ کلمے کا پہلا جز ہے اور لا الہ الا اللہ کے بغیر نجات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے من مات جو شخص فوت ہو گیا اور اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری تھا دخل الجنہ وہ جنت میں چلا گیا. اور لا الہ الا اللہ جس کو آخری سانس میں نصیب ہو گیا اس کی دنیا میں بہتر آخرت میں بہتر. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ملے آمین. اور ہماری جماعت کے بڑے ہی عظیم وقت اور عالم شہرت یافتہ پیر والے دن جو ہیں قاری صاحب بہت ہوتے ہیں. کیا ان کا موت کا مقصد ہے؟ ایک جگہ پر انہوں نے تلاوت کی اور دوسری جگہ تلاوت کرنے کے لیے جا رہے تھے راستے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی گھر سے اللہ کا قرآن سنانے کے لیے نکلے ہیں. تو خصوصی طور پر دعا کریں اللہ رب العزت ان کو کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے. یا اللہ ہمارے رشتہ داروں میں سے ہمارے عزیزہ اقربا میں سے جو کوئی فوت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں یا اللہ سب کو معاف فرما. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ ہم میں سے ہمارے گھروں رشتہ داروں میں سے ہمارے دوست احباب میں سے ہمارے رشتہ دار عزیز اقربا میں سے جو کوئی بیمار ہے یا اللہ سب کو شفا عطا فرما. آمین. پریشان ہو ان کی پریشانی کو دور فرما. آمین. قروض ہے کی کامی کو دور فرما. آمین. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. آمین. یا اللہ اس ملک کے اندر جو مہنگائی کا طوفان ہے یا اللہ اس کو ختم فرما. آمین. یا اللہ غریب بندے کی قبر ٹوٹ گئی ہے یا اللہ ہم پر اپنا رحم فرما. آمین. یا اللہ ہم پر اپنا کوئی احسان فرما. یا اللہ اس پاکستان پر کوئی نیک حکمران عطا فرما. آمین. یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے اس کے اوپر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمیں آخرت کی قبر کی اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرما. یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرما. یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرما. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.